اسلام کی آمد سے پہلے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی، بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی، والدہ کی کوئی عزت نہیں تھی، بہن کا کوئی مقام نہیں تھا، بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا تو اس وقت رواج تھا تو اس آدمی کو جلایا جاتا تھا، ساتھ اس عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ اور اگر کسی عورت کو ماہواری ہوتی تھی تو اس عورت کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا، اس کو باندھ کر جنگل میں پھینک آتے تھے، گھر میں داخلے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کوئی نہیں کھاتا تھا، رسیوں سے باندھ کر پھینک دیتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو وہی عورت جس کا خامد فوت ہو جاتا تھا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس عورت سے نکاح کر کے اسی عورت کو ایمان والوں کی ماں بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں 11 شادیاں کی ہیں، جن میں سے ایک بیوی کنواری تھی، باقی تمام 10 بیویاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ تھیں کہ جو طلاق یافتہ تھیں یا جن کے خامد فوت ہو چکے تھے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹی کی صورت میں اسی عورت کو رحمت قرار دیا، اور اسی عورت کو جو ماں ہو تو اس کے قدموں کے نیچے جنت لا کر رکھ دی۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح باقی کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، اسی طرح عورت کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ تو ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں موجود نہیں ہیں، اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر موجود تھیں۔ تو ایک عورت آئی، اس نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک نوجوان عورت ہے اور اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، بچیاں بہت لاغر، بہت کمزور ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا یہ بچیاں بیمار ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ نہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ اس وقت وہ عورت رو پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں فلاں صحابی کی بیوی ہوں، اور فلاں جنگ میں میرا خامد جہاد کے لیے گیا تھا اور وہاں وہ شہید ہو گیا، اور آج میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی باتیں سنی تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک نظر اس عورت پر پڑتی ہے تو دوسری نظر اس عورت کی بچیوں پر پڑتی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئیں، جا کر توشہ دان میں ہاتھ ڈالا، دیکھا کہ شاید کھانے کے لیے کوئی چیز مل جائے، دیکھا تو صرف 2 کھجوریں ملیں۔ 2 کھجوریں اٹھا کر لا کر اس عورت کو دیں اور فرمایا کہ یہ ایک ان بچیوں کی ہے اور ایک آپ کی ہے۔ اور وہ بچیاں بہت بھوکی تھیں، تو جب انہوں نے اپنی والدہ کے ہاتھ میں 2 کھجوریں دیکھیں تو دونوں نے جھپٹ کر اپنی والدہ سے وہ کھجوریں چھین لیں اور جلدی جلدی کھانا شروع کر دیں، اور والدہ ویسی کی ویسی بھوکی رہ گئی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو دوبارہ اندر گئیں، دوسرے توشہ دان میں ہاتھ ڈالا کہ شاید ادھر سے کوئی کھانے کی چیز مل جائے، دیکھا تو اس میں سے صرف 1 کھجور ہاتھ میں آئی، وہ لا کر اس عورت کو دی اور فرمایا ان بچیوں نے تو اپنے حصے کا کھا لیا ہے، یہ آپ کھا لیجئے۔ اور والدہ کے ہاتھ میں کھجور دے کر
وہ دونوں بچیاں دوبارہ جھپٹیں اور انہوں نے دوبارہ والدہ سے کھجور چھیننے کی کوشش کی تو والدہ نے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ کیفیت دیکھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، وہ پیغمبر جس کی خاطر اللہ نے یہ کائنات بنائی، یہ کائنات کا نظام بنایا۔ حتیٰ کہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر، اگر میں نے آپ کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو میں کائنات کا ذرہ بھی نہ بناتا۔ وہ پیغمبر کہ اگر ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ آسمان پہ بادل جمع فرما دیتے ہیں، اور ابھی منہ پہ پھیرتے نہیں پہلے آسمان سے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے گھر سے کیا ملا؟ صرف 3 کھجوریں، اور آج ہم بھی انہی کے کلمہ گو ہیں، انہی پر ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں ایڈوانس سال کا توشہ موجود ہوتا ہے، کھانے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو گیا اور اس کا ہمسایہ رات کو بھوکا رہ گیا، بھوکا سو گیا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے غریب ہیں جو بھوکے سوتے ہوں گے، لیکن ہمیں ان کا خیال ہی نہیں ہے۔ اور وہ عورت جب چلی گئی، شام کا وقت ہوا، حضور علیہ السلام تشریف لائے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا قصہ سنایا تو حضور علیہ السلام بھی رو پڑے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں مبارک سے بھی آنسو جاری ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، آج کے بعد جہاں کہیں بھی وہ عورت تمہیں ملے اسے خوشخبری دے دینا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جنت واجب کر دی۔